تو یہاں پر یہ بات ذکر کر لی والذین اساؤ، وہ لوگ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچے دکھانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ والے ہیں۔ اللہ کی آیات کو نیچے دکھانا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی آیات کی مخالفت کرے۔ اللہ کی آیات کو نیچے دکھانے سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی آیات کو شیئر کرے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو آدمی کس سے کہانیاں کہنا شروع کر دے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو جادوگری کی کتاب کہہ کر کے یا شاعری کی کتاب کہہ کر کے اس کو آدمی اس کا انکار کر دے۔ اور اللہ کی آیات کو نیچے دکھانا یہ بھی ہے کہ ایک طرف اللہ کی آیات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سود حرام ہے، تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو نظام چل نہیں سکتا، اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی آیات بینات ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، دوسری طرف دلائل دیتے ہیں کہ ان کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جب تک سامنے نہیں آئیں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی آیات کو غلط ثابت کرنے کی ایک لحاظ سے کوشش ہے، نیچے دکھانے کی کوشش ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی آیات ہوتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد، قیامت کے بعد زندہ کیا جائے گا، آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش کی۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا قول ہے، اس کے مقابلے میں اپنے اقوال لانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ حقیقت کے اندر اللہ کی آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ یہ اسلام ہے، خوشحالی کا مذہب ہے، سب زمانوں کے لیے ہے، اور آگے سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے تو ٹھیک تھا لیکن اب کے لیے ٹھیک نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نیچے دکھانے کی ایک کوشش ہے۔ تو جو بھی ایسا کریں گے، قرآن و سنت کے راستے کے اندر روڑے اٹکائیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہی لوگ دوزخ کے اندر جانے والے ہیں۔ تو جنت والے کون ہیں؟ جنت والے وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال وہی ہیں کہ جو قرآن و سنت نے بتلا دیا ہے اس کے اوپر آمنا و صدقنا، کہ ہم نے ایمان بھی لایا، ہم نے تصدیق بھی کی، اور پھر اس کے موافق ذہن بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کی مخالفت کے اندر ایک اللہ کا قول ہے، اس کے مخالف قول نہیں لاتے، بس جو اللہ کا قول ہے اسی کو دل و جان کے ساتھ لیتے ہیں، اسی کو اپناتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرتن ہے و رزق کریم ہے۔ لیکن جو قرآن و سنت کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے وہ اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔